الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات خواجہ، دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ کرامات خواجہ پڑھ یا سن لے، اسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت نصیب فرما اور اسے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب پڑوس عنایت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمانے سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا۔ اس کا شہر کے اطراف میں ایک نہایت خوبصورت باغ تھا، جس میں صاف و شفاف پانی کا ایک حوض تھا۔ ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا، مگر وہ اللہ پاک کا نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مصروف رہا۔ جب وہ ظالم حاکم اپنی شاہی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے سادے سے لباس میں ایک نیک صفت شخص کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنے سپاہیوں پر غضب ناک ہو کر بولا کہ اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ سپاہی سہمے ہوئے تھے کہ اچانک اس نیک ہستی کی نظر فیض اثر اس بادشاہ پر پڑی۔ وہ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی منگوا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ہی وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اس اللہ پاک کے نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ان کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ اے عاشقان اولیاء، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک بخت باروب تلاوت قرآن کرنے والی نیک صفت ہستی کون تھی؟ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ علیہ تھے، جو آگے چل کر ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے لوگ جوک در جوک یعنی لگاتار اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ دہلی سے اجمیر شریف تک کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ افراد مسلمان ہوئے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعارف غریب نواز۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، ہمارے آقا خواجہ غریب نواز کا مبارک نام حسن ہے۔
جبکہ القابات معین الدین، عطائے رسول، سلطان الہند ہیں۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سردار، آقا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی، اور انتقال شریف یعنی ڈیتھ بھی رجب المرجب کی 6 تاریخ 633 سنہ ہجری کو ہوا۔ اولاد مبارک، اے عاشقان غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے یعنی سن اور 1 صاحبزادی یعنی ڈاٹر تھی۔ بڑے بیٹے کا نام مبارک ابو الخیر حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ علم ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے۔ ابو جان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد 20 سال تک جانشین کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ دوسرے بیٹے ابو صالح حضرت خواجہ حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے۔ بیٹی صاحبہ کا نام مبارک بی بی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی سے خاص شفقت و محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پاکیزہ فطرت اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ابو جان کی خاص عنایت سے آپ کی بدولت خواتین کو خواجہ صاحب کے فیضان سے خوب حصہ ملا۔ خواجہ صاحب کی دوسری زوجہ سے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے 1 صاحبزادے تھے جن کا نام خواجہ ابو سعید ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ تھا۔ خواجہ صاحب کے مزار شریف کے اطراف میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا، ہو کرم برحال ماں خواجہ پیا خواجہ پیا، از پے داتا پیا خواجہ پیا خواجہ پیا، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 صحابہ کرام کا واقعہ بزبان خواجہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی تو کہا گیا، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ آخرت میں دیکھ لیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم انہیں داخل کیے دیتے ہیں۔ آپ اپنے 4 صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی چادر پر بٹھائیں۔ ہوا آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر اصحاب کہف کے غار پر پہنچ گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا، اور اصحاب کہف نے سلام کا جواب عرض کیا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اصحاب کہف پر دین اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کیا۔ دیگر بعض کتابوں میں یوں ہے کہ اصحاب کہف نے عرض کیا، ہماری طرف سے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہیں سلامتی نازل ہو، اور آپ سب پر بھی۔ پھر اصحاب کہف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے
اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور عرض کیا کہ ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا۔ مصطفیٰ کی، انبیاء کی، ہر صحابی اور ولی کی محبت ہو عطا، خواجہ پیا خواجہ پیا، دشمنوں میں ہوں گھرا، صدیق کا صدقہ بچا، المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلام اللہ سے محبت۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ آپ ہر دن اور رات میں ایک ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور ہر ختم قرآن کے بعد غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے قرآن کریم تھا۔ ایک نابینا نے آ کر عرض کی کہ میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا، اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں آپ سے دعا کی عرض کرتا ہوں۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے قبلہ رخ ہو کر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ملا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری، دونوں آفتیں دور ہوں خواجہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ صاحب روزانہ 2 بار ختم قرآن کریں، اور ہم عاشقان خواجہ سے پورے مہینے بلکہ پورے سال میں 1 بار بھی قرآن کریم ختم نہ ہو، یہ کیسا عشق اور کیسی محبت ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے اور اس کی برکات سمیٹیے۔ گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا اور بلائیں آفتیں دور ہوں گی۔ تلاوت قرآن کا شوق پانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور روزانہ تلاوت قرآن کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تلاوت قرآن کے فضائل۔ نمبر 1، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے، خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی، اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گی۔ نمبر 3، 3 قسم کے لوگ بروز قیامت
سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے رضا الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی، جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ لگاتار 20 سال اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ ہی حاضری مدینہ سے مشرف ہوئے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت مواجہ مبارک کے سامنے پیر و مرشد نے جب آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا فرمایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ جواب سن کر پیر مرشد نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، اب تم درجہ کمال کو پہنچ گئے ہو۔ سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز، اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کے ابو جان اور امی جان دونوں سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابو جان کی طرف سے آپ کا نسب نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امی جان کی طرف سے آپ کا سلسلہ جگر گوشہ مرتضی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی امی جان حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ماموں ہوتے ہیں۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت، غلام غوث پاک، گدائے غریب نواز، عاشق امام احمد رضا، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا، شبر و شبیر کا صدقہ بلائیں دور ہوں، اے میرے مشکل کشا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامات خواجہ بزبان امام احمد رضا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے
شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے یعنی چکن پاکس تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن، یعنی اے خواجہ جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں عرض کرتے ہیں، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچپن ہی سے غریب نواز، عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو راستے میں اداس و غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، شکستہ پیراہن یعنی پھٹے ہوئے جوتے، غربت زدہ حال اور بیچارگی دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے کپڑے اتار کر اس غریب و نابینا بچے کو پہنا دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن ہی سے حضرت خواجہ غریب نواز تھے۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا، نئے میں سائل راج کا نئے تخت کا نئے تاج کا، میں فقط منگتا تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کی بات جان لی۔ حکایت، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دوران سفر ایک کمزور بدن بزرگ سے ملے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ آپ اس قدر ضعیف یعنی کمزور کیوں ہیں؟ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے۔ خواجہ صاحب کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے خود ہی بتایا کہ ایک دن میرا دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان جانا ہوا، میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، وہاں کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو مجھ سے قہقہا لگ گیا۔ اس قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کے پیچھے موت ہو اور جس کا ملک الموت سے واسطہ پڑنا ہے اور جس نے زمین کے نیچے قبر میں دفن ہو جانا ہے، جہاں اس کے ساتھی سانپ اور بچھو ہوں، اس کو ہنسی سے کیا کام؟ جب میں نے یہ سنا، وہاں سے اٹھا اور دوستوں کو چھوڑ کر اس غار میں آ کر رہنے لگا ہوں۔ آج تک اس واقعے کے خوف سے پگھل رہا ہوں اور 40 سال سے شرم کے مارے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، ہو چشم شفا اب تو شہا سوئے مریضاں، عصیاں کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ اگرچہ قہقہا لگانا گناہ نہیں، مگر اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ قہقہا لگانا سنت نہیں ہے
اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نیز قبرستان میں ہنسنا تو اور زیادہ برا ہے، کیونکہ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں آ کر تو اپنی موت اور اپنے دفن ہونے کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ لہذا سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی مبارک زندگی سے روشنی لیتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہو جائیے۔ نیز نیک بننے کے لیے 72 نیک اعمال پر پابندی سے عمل کیجیے۔ روزانہ وقت مخصوص کر کے اپنے سارے دن کے اعمال کا جائزہ لیجیے، اور نیک اعمال ہونے پر اللہ پاک کا شکر اور گناہ ہو جانے کی صورت میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا عطار کو، خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غریب نواز سے امیر اہل سنت کی محبت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ 5 رجب المرجب 1431 سن ہجری عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر ہونے والے اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن اس بے تاج بادشاہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئیں، آج بھی مزارات پر لاکھوں دیوانے جمع ہیں، کوئی زندہ بادشاہ یا وزیر بھی لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا، کر لے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سلطنت لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر قائم ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے دربار پر آ کر سر نیاز جھکاتے ہیں، ایسی بلند آپ کی شان ہے۔ امیر اہل سنت در خواجہ پر، اے عاشقان خواجہ، الحمدللہ امیر اہل سنت عظیم عاشق خواجہ و رضا ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ 2 بار اجمیر شریف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے ہیں۔ 1998 سن عیسوی میں شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نفل روزہ رکھ کر اپنے جانشین صاحبزادہ حضور حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی اور کئی عاشقان خواجہ کے ساتھ بعد فجر مزار غریب نواز پر حاضر ہوئے۔ عاشق خواجہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت لکھی، جس کا پہلا شعر یہ ہے: میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ امیر اہل سنت
دربار غریب نواز پر سنگ مرمر کی مبارک جالیوں کی طرف ادباً کھڑے کھڑے غالباً اپنی چادر شریف کو جھولی کی صورت میں پھیلا کر منقبت پیش کر رہے تھے کہ اس جملے یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو کی تکرار ہو رہی تھی کہ کہیں سے ایک تازہ گلاب کی پتی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جھولی میں آ کر گر گئی۔ پھر خوشی کے عالم میں یہ آواز بلند ہوئی، خواجہ نے میری جھولی بھر دی، خواجہ نے میری جھولی بھر دی۔ اتنے میں جانشین امیر اہل سنت صاحب زادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی نے وہ پتی اپنے پیارے پیارے ابو جان کی چادر شریف سے اٹھا لی اور بعد مغرب افطار کے وقت اسے کھا لیا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار یہ ہیں: میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ نظر کرم سے بنا دو، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سو دین کا بجا دے ڈنکا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق غریب نواز، اے عاشقان اولیاء، شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، تمام صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان اولیاء کرام سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ سے آپ کی محبت اپنی مثال آپ ہے۔ امیر اہل سنت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ بارہا آپ اپنے بیانات و مدنی مذاکروں میں ہند کے رہنے والے عاشقان رسول کو اس طرح مخاطب فرماتے ہیں: میرے خواجہ و رضا کے ہند میں رہنے والے اسلامی بھائی۔ امیر اہل سنت نے خواجہ صاحب کی شان میں اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں 3 مناقب لکھی ہیں، اور آپ نے خواجہ صاحب کی کرامات پر باقاعدہ ایک رسالہ بنام خوفناک جادوگر بھی لکھا ہے۔ نیز امیر اہل سنت خواجہ صاحب کے عرس شریف 6 رجب المرجب میں چھٹی شریف کی نسبت سے 6 مدنی مذاکروں کا اہتمام فرماتے ہیں، جہاں ان مدنی مذاکروں میں خواجہ غریب نواز سمیت دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ کے ذکر خیر کے ذریعے عاشقان اولیاء کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہیں مدنی مذاکرے سے قبل یاد غریب نواز میں عالمی مدنی مرکز میں جلوس خواجہ بھی نکالا جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت کے خواجہ صاحب کی شان میں لکھے ہوئے مختلف نعرے اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت کے خواجہ صاحب کی شان میں لکھے ہوئے نعرے یہ ہیں: خواجہ خواجگاں غریب نواز، غریب نواز، اے شہ صالحاں غریب نواز، غریب نواز، ہے کسے بے کساں
غریب نواز غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز غریب نواز، حامی بے بساں غریب نواز غریب نواز، ہادی گمراہاں غریب نواز غریب نواز، سید زاہداں غریب نواز غریب نواز، رہبر کاملاں غریب نواز غریب نواز۔ امیر اہل سنت خواجہ صاحب سے عقیدت و محبت کی بنا پر بالخصوص عرس غریب نواز کے دنوں میں ایک کارڈ اپنے مبارک سینے پر لگائے رکھتے ہیں جس میں 2 فرامین غریب نواز لکھے ہیں۔ تمغہ عطار، یعنی کارڈ پر خواجہ صاحب کے چمکتے دمکتے سفید گنبد کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ فرمان غریب نواز رحمت اللہ علیہ، کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا۔ ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ فرمان غریب نواز رحمت اللہ علیہ، نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں لوگ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جاتے اور وقت پر نماز ادا کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نماز کی تیاری جلدی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا وقت نکل جائے، پھر کل قیامت کے روز کس طرح یہ منہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکیں گے۔ نماز عزت کا سبب ہے۔ اے عاشقان غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی مشہور کتاب دلیل العارفین میں حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کا سب سے پہلا وسیلہ نماز ہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، نماز ایک راز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار ناراض ہوئے۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں 20 سال تک شیخ المشائخ خواجہ معین الدین چشتی
رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، اس پورے عرصے میں نے صرف ایک مرتبہ آپ کو کسی پر ناراض ہوتے دیکھا، اس طرح کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے ایک مرید کو ایک شخص پکڑ کر کہہ رہا تھا میرے روپے دو، یعنی سختی سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو اس شخص کو بہت سمجھایا، مگر وہ شخص نہ مانا۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ نے ناراض ہو کر اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر ڈال دی، وہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جتنی رقم تم نے میرے مرید سے لینی ہے اتنی یہاں یعنی اشرفیوں میں سے لے لو، اس سے زیادہ نہ لینا۔ اس نے لالچ میں آ کر کچھ زیادہ لینی چاہی تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اس نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شہا خواجہ پیا خواجہ پیا، ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یوم غریب نواز خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہووں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔